آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ذی الحجہ شریف کے دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے، روزہ رکھنے والے کو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے 100 اونٹ اور 100 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر، یعنی کہ اگر کوئی جہاد پہ جا رہا ہو تو 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں بھیجنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی ذی الحجہ شریف کی 1 تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک جو شخص ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، ہر روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور پھر چونکہ جو 8ویں تاریخ ہوتی ہے اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم ترویہ وہ تردد کا دن، شک کا دن، اس لیے کہ اس کو یوم ترویہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خواب سے بیداری آپ کو ہوئی تو آپ کو جو ہے وہ تردد ہوا کہ میں نے یہ کیا دیکھا، کہ میں جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو آپ تردد میں رہے، شک میں رہے، گویا کہ آپ پر ایک تردد کی کیفیت تھی کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا دیکھا، یہ کیا کیفیت تھی، تو اس لیے اس کو تردد کا یا شک کا دن کہتے ہیں۔ تو وہ دن بڑا مبارک دن ہے، 8ویں ذی الحجہ کا دن، اور چونکہ اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن حاجی احرام باندھ کر کے منی کی طرف جاتے ہیں، تو اس دن کی ایک الگ فضیلت ہے۔ 1 ذی الحجہ سے 7 ذی الحجہ تک یہ الگ فضیلت کے دن ہے، حالانکہ یہ بھی قسموں میں شامل ہے، جن کی قسم یاد کی گئی ہے یہ بھی شامل ہے، لیکن 1 سے 7 کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب۔ لیکن اب جو بندہ 8 تاریخ کو روزے کا اہتمام کرتا ہے اور اس دن جو ترویہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ 1 سے 7 تک 100 کا عدد، اور 8ویں روزے کے لیے جو 8 تاریخ ہے اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر 1000 فرمایا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مگر جو عرفہ کے دن روزہ رکھے، یوم العرفہ کو، جو دن عرفات کا دن ہوتا ہے، عرفہ کے دن، تو جو 8 تاریخ کو ثواب ملے گا اس سے 10 گنا اور زیادہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ 10 گنا آپ بڑھا لیں تو پھر یہ آپ کہیں گے کہ 10,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10,000 گھوڑے اور 10,000 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرنے کا اور جو وہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ اسی پر بس نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے روزے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو شخص عرفہ کا روزہ خلوص نیت کے ساتھ رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ جو عرفہ کا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور اسی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس نہیں فرمایا بلکہ فرمایا صرف 1 سال نہیں، یہ 1 سال کا ثواب تو ملے گا اور گزشتہ 1 سال کا ثواب اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ یعنی جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اے اللہ کے بندے اب تو نئے سرے سے نیا عمل کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تیرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی جاگتے رہا کرو،